پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ جنات کی بولی جانتے تھے، وہ جانوروں کی بولی جانتے تھے، وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیران کن معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مادرزاد نابینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ نابینا بندہ بینا بن جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں شریک تھا، میری آنکھ کے کونے میں تیر لگا، آنکھ باہر کو نکل آئی، لٹک کی رخسار تک پہنچ گئی، میں بڑا پریشان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہاں جہاد میں آنے سے چند دن پہلے میری شادی ہو چکی ہے، اب اس حال میں گھر لوٹ کے جاؤں گا، میری آنکھ رخسار تک لٹک کے بدنما بن چکی ہے، میری اہلیہ مجھ سے نفرت کرے گی، میں بڑا پریشان ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انگوٹھے کے ساتھ وہ آنکھ اٹھائی، خول کے اندر فٹ کر دی۔ 80 سال کی عمر میں وہ قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے کہ میری اس آنکھ کی بینائی اس آنکھ سے زیادہ تیز ہے، سبحان اللہ، اس آنکھ کی بینائی اس سے زیادہ تیز ہے۔ تو سارے انبیاء کرام کے معجزات اور کمالات اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ رب العزت نے جمع فرمائے تھے۔ اگر یہی بات ہے تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ سارے حسینوں کو جو کمالات دیے گئے ہیں اللہ نے وہ سارے آپ کی ذات میں جمع فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے استاد کا فتویٰ نہیں، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ ایمان تب مکمل ہوگا جب رسول اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہو کہ ایسی محبت بندے کو اپنے والد کے ساتھ بھی نہ ہو، اپنی والدہ کے ساتھ بھی نہ ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی نہ ہو، پھر کہیں جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا عشق اور زیادہ جوش اور جذبے میں آ جاتا ہے۔ عشق رسول کا اظہار کرنا تو ممنوع نہیں ہے، اور محبت رسول کے اظہار کے لیے مختلف حیلے طریقے اختیار کرنا ممنوع نہیں ہے، لیکن کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ کر اپنا جائزہ بھی لیا کریں کہ میں واقعی عاشق رسول ہوں یا صرف میرا دعویٰ ہے اور اس دعوے کے اندر صداقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کے اندر صداقت نہ ہو، سچائی نہ ہو، تو اس دعوے کے ذریعے ہم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، تاہم اسی دعوے کے ذریعے ہم قیامت کے دن اللہ اور رسول کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتے۔
اللہ اور رسول کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اگر ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. محبت کی اس دعوے کی سچائی کے لیے کوئی ثبوت فراہم کرنا ہوگا. ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ محبت ہم سے جو مطالبہ کرتی ہے کیا وہ تقاضا ہمارے پاس پورا ہے؟ ہم نے یہ سوچنا ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی اور وارفتگی کسی خاص موسم، کسی خاص مہینے، کسی خاص دن کی محتاج نہیں ہونی چاہیے. ہمارا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق سال کے 365 دنوں کے لیے ہونا چاہیے. محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک خاص سیزن میں نمودار ہو جائے پھر اس کے بعد جھاگ کی طرح بیٹھ جائے. چند دن تو بڑا جوش جذبہ ہو، اس کے بعد پھر نہیں پتا کہ تو کون اور میں کون. میرے بھائیوں، یہ محبت کو بدنام کرنے والی بات ہے. محبت وہ روگ ہے، ایک مرتبہ بندے کو لگ جائے تو سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، ہر دن رات کے 24 گھنٹے بندے کو بے قرار رکھتی ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یہ کوئی موسمی چیز نہیں ہے، یہ کوئی سیزنل چیز نہیں ہے، یہ دائمی رشتہ ہے. ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ اور محبت کا تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم اگر سال کے 1 مہینے میں عاشق رسول بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ جفا ہے، یہ وفا نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، محبت کو بدنام کرنے والی بات ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جس طرح میں اور آپ حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی تو اپنے محبوب کے رخساروں کی قسمیں کھائی ہیں، زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ناقص، میری محبت ناقص، لیکن اللہ تو کامل ہے. جب اللہ کامل ہے تو اللہ کی محبت بھی کامل ہے. جب اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ کامل محبت ہے تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پہ بیٹھا تھے کہ آپ یہاں میرے پاس رہیں، آپ دنیا میں نہ جائیں. ایک تو وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ بھی ناقدرے ہیں، زندگی کی سہولیات بھی نہیں ہیں، آپ یہاں میرے پاس رہیں، آپ بھی خوش اور میں بھی خوش. ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے. ماں تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ایک دن کے لیے مجھ سے دور ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مشقتوں سے دوچار کیا، ایسے مشکلات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا. انسان حیران رہ جاتا ہے. ماں کو تو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ کوئی میرے بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھے. وہ کہاں یہ برداشت کرتی ہے کہ بیٹے کو پتھر مارے جائیں، بیٹے کی توہین و تذلیل کی جائے. آخر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشقتوں سے دوچار کیوں کیا؟ مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں بھیجا جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سبزہ زار تھا، نہ موسم خوشگوار تھا، نہ معاشرہ مہذب تھا، نہ لوگ قدردان تھے. کبھی آپ کو ساحر اور شاعر کہا کرتے تھے، کبھی آپ کو پتھر مارتے تھے، کبھی آپ سجدے میں ہوتے تھے. وہ بدبخت آتے اونٹنیوں کی اوجھڑیاں، اندھڑیاں، بچہ دانیاں، آلائشی اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈھیر کیا کرتے تھے. آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان حالات سے دوچار کیوں کیا؟ محبت تو یہ تقاضا نہیں کرتی، محبت تو یہ نہیں برداشت کرتی. اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو توجہ فرمائیں. اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا
کہ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے.